السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بائیکاٹ کی کال جو احتجاجی لاہ عمل ان کا ہے. 2 دن باقی ہیں اس بائیکاٹ کی کال میں. اب ان 2 دن کے اندر جن پروڈکٹس کی پاکستان تحریک انصاف فہرستیں چلا رہی ہے, کیا آیا ان کا بائیکاٹ ہوگا نہیں ہوگا, سوشل بائیکاٹ, یہ سب جو اس وقت انہوں نے نیا ڈرامہ اس وقت سٹارٹ کیا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں جی کہ اگلے 48 گھنٹے آپ کہیں جی اب تو تقریباً 36 گھنٹے یہاں سے بچے ہیں, تو اس 36 گھنٹے کے اندر وہ جو تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو کہ رہتے ہیں ڈی ایچ ایز میں, کیا وہ اپنے گھر خالی کر دیں گے؟ کیا وہ ایک باقاعدہ فہرست جاری کریں گے جی کہ ہاں ہم یہ رہائشیں تھی ہماری اور ہم نے اس وقت یہ گھر خالی کر دی ہیں؟ ایک فیک پروپیگنڈے کی اور فیک خبروں کی بھوچال سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے مچائی ہوئی ہے کہ اس وقت جسے کہا جائے کہ ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے. ایک سینئر صحافی کی میں نے ٹویٹ دیکھی, وہ کہتے ہیں کہ ویلیو گر گئی پراپرٹیز کی پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے بعد. یعنی ایک تو جھوٹ آپ بول رہے ہیں اور پھر اتنا کھلے عام اور اتنا سفید جھوٹ کہ جس کو آپ چھپا بھی نہ سکیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریسنٹلی خاص طور پہ جو بجٹ تھا اس کے بعد ٹیکسز لگے اور ریل اسٹیٹ کی ویلیوز نیچے آئیں. ایک طرح سے ریل اسٹیٹ میں کام رک گیا, اسٹاک مارکیٹ اور دیگر ایونیوز میں انویسٹمنٹ فلو ہونا شروع ہو گئی. اب ایسی صورتحال کے اندر پراپرٹیز کی ویلیو اوورال گری. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمدرد یا پھر آپ کہاں جائے جو ان کے فالوورز صحافی ہیں, وہ جن کو مرشد بنا دیا ہے, جنہوں نے اس وقت بانی پی ٹی آئی کو, ان کی نظر میں جی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی ان کے بانی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ان کے احتجاج کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جی ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہوا کیا بائیکاٹ کا. آپ نے 14 تاریخ کہا تھا, اب چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے, نہ کسی رہنما کا کوئی بیان سمجھ میں آ رہا ہے, مذاکرات ہو رہے نہیں ہو رہے, عجیب سا کنفیوژن ہے. اور اسی کنفیوژن کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا آپ کو وہ نقطہ سناتے ہیں کیا کہا تھا. لیٹس ہیئر دس. گھاڑی کو توڑنے کی کوشش کی جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کے گارڈز نے جو ہے فائرنگ کی اپنے ورکروں کے اوپر. یہ بھی چیز آن ریکارڈ ہے سر. یہ کم از کم اس ہاؤس کے سامنے کوئی یونیفائیڈ قسم کا بیان جو ہے جس میں کوئی تسلسل ہو, جس میں کوئی کوہرنس ہو, جس میں کانٹرڈکشنز نہ ہوں, وہ تو کم از کم پیش کریں. اپنا ریکارڈ جو ہے وہ تو سٹریٹ کر لیں. ایک بات پہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے اب ایک نیا کارڈ جو ہے پلے کرنا شروع کیا ہے اور اس صوبائیت کا کارڈ ہے. خواجہ آصف نے ذکر کیا یونیفائیڈ کوئی بیان نہیں ہے. یعنی ایک پارٹی فیض حمید صاحب کو لے کر بھی یونیفائیڈ نہیں ہے. پارٹی کے چیئرمین جو ہیں گوہر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, پاک فوج کا اندرونی معاملہ ہے. وہاں دوسرے رہنما جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کوئی ایک یونیفائیڈ بیانیہ ہے ہی نہیں. لیکن خواجہ آصف نے اس بیان کے اندر ایک بڑی اہم ترین بات یہ بتائی کہ جو تمام جو گولیاں چلی, جن کے بارے میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, گولی کیوں چلائی, یہ دراصل علی امین گنڈاپور کے اپنے گارڈ سے چلائی. یہ بہت بڑا اور بڑا سنگین انکشاف ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت صرف لفظی بیانی یا بیانیہ بنانے میں نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی چارہ جوئی کرے کہ جو اگر نہتے لوگوں پر گولی چلی تو اس کا ذمہ دار اگر علی امین گنڈاپور یا ان کے گارڈز ہیں تو پھر ان کو کٹہرے میں لے کر آیا جائے, قانون کے تحت ان سے سوالات پوچھے جائیں, پوچھا جائے جی کہ آپ نے اپنے کارکنان پہ گولیاں کیوں چلائیں اور آپ سینہ تان کے کھڑے تھے کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں, تو بھاگے کیوں وہاں سے آخرکار آپ. یہ سارے سوالات شاید وفاقی حکومت کو پوچھنے چاہیے, گرفتاریاں کر کے پوچھنے چاہیے, قانون کے کٹہرے میں لا کر پوچھنے چاہیے سارے اہم ترین سوالات. آج مذاکرات کے حوالے سے بھی کافی چرچا رہا. گورنر خیبر پختونخوا نے بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی کہ مذاکرات نہیں ہیں, دراصل یہ این آر او حاصل کرنے کی کوشش ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کی زبانی سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے. لیٹس سے بیسیکلی این آر او چاہتا جو ہے ان کو مل نہیں سکتا. باقی مذاکرات کس چیز کے, پولیٹیکل مذاکرات ٹھیک ہے ہوں گے, جو ان کے بانی چیئرمین کی بات ہے جو انہوں نے کرتوت کی ان کو تو بھگتنا پڑے گا اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ بے گناہ ہے تو عدالتوں نے آزاد کرنا ہے, گناہ گار ہیں عدالتوں نے سزا دینی ہے. این آر او مل نہیں سکتا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کا این آر او مل جائے. اتنا گرم تو نہیں, نارمل چیز ہے. اگر انہوں نے غلط کام کیا اور ان کو اپنی عدالتوں نے سزا دی ہے یا ان کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف ثبوت ہیں. پھر سوال یہی ہے جی کہ آخر کا 2 دن رہ گئے ہیں بائیکاٹ کی مہم میں. پی ٹی آئی کے کتنے رہنما اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں, ڈی ایچ ایس چھوڑ رہے ہیں, آ کے اپنی فہرستوں باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں جی ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ پھر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگیٹ کر کے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے عام
پاکستانیوں کو گمراہ کرنے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں, پاکستانی انڈسٹری کے خلاف سازش کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کوئی فوکس احتجاج نہیں ہے. یہ مہم بھی جو سوشل میڈیا پر چند اس وقت ان کے لوگوں نے سٹارٹ کی, اس کی بھی جو ڈائریکشن ہے, اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی معیشت ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جو پہلے بھی رہا ریکارڈ اور ابھی بھی رہا. ساتھ ساتھ اہم ترین سوال کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ یعنی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی روشنی میں آیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی, ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور کیا دیگر رہنماؤں کے اوپر, جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید چند صحافی بھی ہو سکتے ہیں, کیا ان کے اوپر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم ہوگا, کیا ان کے بھی ملٹری ٹرائلز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سوال بڑا قانونی نوعیت کا ہے, لیکن اس کے کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں. آج کے پروگرام میں تفصیلاً ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں گے. ایک مختصر بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہوگا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی, بائیکاٹ مہم آخرکار 2 دن رہ گئے ہیں, کوئی تیاری نظر نہیں آتی. تحریک انصاف کے اپنے رہنما کوئی فہرست نہیں بتاتے ہوئے نظر آتے کہ ہاں جی ہم نے اپنے ڈی ایچ اے کے گھر خالی کر دیے. یہ کیوں اس وقت جو ہے یہ جعلی ایک مہم دوبارہ شروع کی گئی ہے پروپیگنڈے کی, جس میں پاکستان کو, پاکستانی انسٹیٹیوشنز کو اور سب میں بڑی بات پاکستانی انڈسٹریز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, چیئرمین تحریک جوانان کے. عبداللہ گل صاحب, یہ جو بائیکاٹ مہم ہے 2 دن رہ گئے ہیں, کدھر گئی یہ بائیکاٹ مہم اور جو چرچے کر رہے تھے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ, اور کیا یہ اپنے بھی نام جاری کریں گے جی کہ ہم نے اپنے گھر خالی کر دیے ڈی ایچ ایس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کو یاد ہے کہ بجلی کے بلوں کے اوپر جب بات کی گئی تھی اور کہا تھا بل جلا دو اور یہ کر دو وہ کر دو, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تمام تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ اپنے بل ادا کرتے رہے. اور یہ جو مہم ہے, یہ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے, اور خاص طور پہ اب تو اس میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا ہے جب سے جنرل فیض حمید صاحب کا جو چارج شیٹ ہے وہ ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے اب بہت سرگرم ہے, اس لیے کیونکہ گیٹ نمبر 4 بند نہیں ہوا بلکہ گیٹ کو نکال دیا گیا اور وہاں دیوار چنوا دی گئی. اس لیے گیٹ نمبر 4 والا جو سلسلہ تھا وہ تو ہو گیا بند. اب حکومت کے بعد معاملہ آ گیا. حکومت جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے بڑی واضح کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ہم کیا کریں, کس سے مذاکرات کریں, کیونکہ تحریک انصاف کے تو جس آدمی کو اٹھاؤ وہی چیئرمین جو ہے وہ بنا پھرتا ہے. اور آپ نے دیکھ بھی لیا اس کا, کبھی بشرا صاحبہ ہیں تو کبھی علیمہ خان صاحبہ ہیں, کبھی وہ گوہر صاحب کے نام پہ فال نکلتا ہے تو کبھی ہما جا کے بیٹھ جاتی ہے عمر ایوب صاحب کے سر پہ, اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بھی نہیں ہے بلکہ علی امین گنڈا پور ہیں وہ جو تمام کام کر رہے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ کوئی اور کوئی شخصیت ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ روز روز کے جو چہرے بدلنا, اب دیکھیں ان کو اپنی تحریک کو, اپنے لوگوں کو, ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہمیشہ کبھی وہ انڈے اور کٹوں کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا, کبھی وہ 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا, پھر اس کے بعد کبھی جو ہے وہ کسی اور بات کے اوپر. یعنی کہ ہر بار ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے اندھی تقلید کرتے ہوئے لوگ لبیک کہتے ہوئے بھاگ رہے ہیں, اور لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ یہ سمم بکمن کی ایک کیفیت ہے. اور سمم بکمن کی جب کیفیت ہوتی ہے تو لوگوں کو اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کی عقل کے اوپر پردے پڑتا. جو پلان یہ ہے جی کہ 14 تاریخ یعنی 2 دن یعنی 36 گھنٹے بعد سے انہوں نے سول نافرمانی بھی کرنی ہے, انہوں نے بائیکاٹ بھی کرنا ہے چیزوں کا. تو ابھی تک تو آپ کو لگتا ہے یہ جائیں گے, کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا, یا یہ ابھی بھی صرف ایک بیان ہے, بیانیہ ہے اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو بس ایک ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں, ایکٹیویٹی تو جنریٹ کرنا ہوتا ہے نا پارٹی کو. ابھی دیکھیں وہ اتنی بڑی لائن ہے اس ٹائم پہ, تمام ڈی ایچ ایس کے سامنے ٹرک آئے ہوئے ہیں, لوڈنگ ہو رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ وہ ٹرک کسی کو نظر آ رہے ہیں اور نہ وہ لوڈنگ نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ بشرا صاحبہ جو ہے انہوں نے کچھ ایسا سحر پڑا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پہ سے نظر نہیں آ رہا, حالانکہ وہاں لمبی لائنیں میلوں میل لگی ہوئی ہیں. فضول باتیں, ٹوٹل کی ٹوٹل نان سینس جو ہے. دیکھیں, اگر سیاست کرنی ہے تو مثبت انداز میں کریں, سیاست کرنی ہے تو قومی ایشوز کے اوپر کریں, سیاست کرنی ہے تو کرم ایجنسی کے اوپر کریں, وہاں کی صورتحال کو بہتر کریں, سیاست کرنی ہے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات کریں, نہ کہ آپ جو ہے کبھی بائیکاٹ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اپنے گھروں میں فوجی مصنوعات ساری استعمال ہو رہی ہیں, ڈی ایچ اے تو دور کی بات ہے, کس کے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ کام نہیں ہو رہا.
मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत को छोड़ के मस्बत सियासत की तरफ जो है वो आना होगा, ताकि मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर वो अपना हिस्सा ले। ये सिर्फ रोज रोज के जो नए धरना, आज फलाना होगा, आपको ढिमकाना होगा, पहले भी तो और 7 इनके जो सर सोशल मीडिया पे जो इनके एक्टिविस्ट हैं, कुछ सहाफी भी जैसे शाहीन सेबाई साहब, वो तो भड़काने के नहीं कह रहे हैं जी कि डीएचए की पता नहीं कितने करोड़ रुपए की वैल्यू गिर गई प्लॉट की। आप कह रहे हैं ना नजर नहीं आ रहा है कि ट्रक खड़े हैं बाहर, इसी तरह उनको तो वैल्यू भी गिरती हुई नजर, उन्होंने पता नहीं 200 रुपए में जैसे प्लॉट मिलना शुरू हो गया डीएचए में, ये उन्होंने इस तरह की ट्वीट की हुई थी रिसेंटली। वो जी शाहीन सहबाई साहब जो हैं, वो पहली बात यह है कि वो मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान के मुतल्लिक इतनी अच्छी फिक्र रखते हैं। देखें ना, एक आदमी इतना फिक्रमंद है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आता। ये है उनकी हुब्बुल वतनी। तो फिर वो शाहीन बन गए हैं, वो अपनी परवाज कहीं और कर चुके हैं, और इस वजह से लोगों को जो है वो यहाँ वही मोहित पीरजादा साहब वो बैठ के लोगों को बरगलाते हैं, खुद अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। वही आदिल राजा जो है और हैदर मेहदी जो है वो रोजाना भड़काते हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान नहीं आते। अपनी ठगी माँ को बूढ़ा छोड़ के आदिल राजा तो भगोड़ा हो गया। पाकिस्तान को अपनी धरती माँ के खिलाफ उसको जो है हर्जा सराई का जो मौका मिलता है वो करता है, लेकिन वो अपनी सगी माँ के पास भी नहीं आता और अपनी धरती माँ के पास भी नहीं आता। इन सब का गम जो है वो बराबर का है, क्योंकि इनके पीछे जो भारत का हाथ है वो इन लोगों को जो है वो मजबूर कर देता है पाकिस्तान के मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा करने का। मसला ये है कि वो अगर कीमत कम हो गई है तो मेरे ख्याल में हमें सैफान भाई देर नहीं करनी चाहिए, फौरन डीएचए में 200-200 रुपए के कई मुतअद्दिद प्लॉट ले लेने चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि डीएचए की कीमतें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। मैं आपके अब तक के वसातत से कहूंगा कि मेहरबानी करें शाहीन सहबाई साहब, मैं इंतजार कर रहा हूं, वो प्लॉट मुझे बता दें ताकि मैं जल्दी से जाके उसको खरीद लूं, क्योंकि वो इतना सस्ता हो गया है कि अब तो वहां मतलब बात ही नहीं है। क्या बात करते हैं, फॉर गॉड सेक मत मनफी सियासत करें, मत लोगों को झूठ बताएं। अच्छा, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल मंदोखेल साहब से मैं पूछना चाहूंगा। मंदोखेल साहब, एक तो सियासी पहलू हैं बहुत से, कानूनी, क्योंकि आप एक माहिर कानून भी मुमताज हैं, ये बताइएगा कि ये जो फैज हमीद साहब का ट्रायल है, जो उनको चार्जशीट किया गया है, इसकी रोशनी में क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक हो सकता है, न सिर्फ बानी पीटीआई उनकी अहलिया बल्कि पीटीआई के और रहनुमाओं पर और कुछ सहाफियों पर भी क्या हो सकता है? मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया सैफान खान साहब। आज नहीं, मैं तो 6-8 महीने से मुख्तलिफ टीवी चैनल में पीटीआई के लोगों के साथ ये कह रहा हूँ कि जर्नल गैंगस्टर फैज हमीद, जिसने 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के नासूर को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है, और उसके बाद जाके उन्होंने फौजी बगावत का प्लान बनाया था। कोर कमांडर पिशावर, कोर कमांडर बालपुर और कोर कमांडर लाहौर हाउस पे कब्जा करना, अब फिर उसके बाद जाके जीएचक्यू पे और इन चीजों पे। तो ये सारी चीजें मैं पहले ही कह रहा था कि 2 जूते पड़ेंगे ये गैंगस्टर जनरल फैज हमीद को, तो वो तोते की तरह बोलेगा। और अभी फैसल वाडा साहब ने कल परसों बता दिए कि उसने नाम लेना शुरू कर दिया। मैं तो आज से 6-8 महीने पहले मेरे जितने टॉक शो है वो आपको देख ले उसमें। दूसरी बात, उसकी वजह ये था कि गैंगस्टर जनरल फैज हमीद ने अपने आप को आर्मी चीफ तायात बनवाना था, और इमरान खान साहब को तायात सदर पाकिस्तान सदारती निजाम के तहत। क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है मुख्तलिफ टॉक शो में अली उमर खान साहब मेरे साथ बैठे थे और वो सदारती निजाम की हिमायत करते थे। जब आपको याद होगा ये बार आ रही कि भाई ये पार्लिमानी निजाम जो है ये ब्लैकमेलिंग है, फलाना ढिंगा है, एक सदर होना चाहिए, वो निजाम की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो फौजी तनसीबात पे, शोदा के यादगारों पे और एम आलम जो उससे जहाज का सिंबॉलिक जहाज था, और साथ में कर्नल शेर खान का, और बहुत सारी ऐसी जगह जिन पे उन्होंने अमले किए। उन्होंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, फौज को नहीं, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की बुनियादें उन्हें ला, क्योंकि ये शोदा हमें से है। जारी बातें में ये सोच कि जिन लोगों के यादगारों को जो जलाया गया, उस वक्त शोदा के इनके फैमिलीज के दिलों पे क्या गुजरता कि हमने अपने बच्चे पाकिस्तान के लिए गंवाए, और अवाम ने इनका ये आशार किए। अवाम से मुराद हुई पीटीआई की जो अब ये सब लोग बिगड़े हुए बच्चे को, या उनके अंदर कालदम तंजीमें थे या जो भी थे सारे। तो ये सारी सूरत हाल का जो ना अब मेरे ख्याल में इसका जो ना वो एंडिंग की तरफ जा रहे मामला। और जब भी आप देख रहे 2 दिन से खुद पीटीआई ने कमेटी बना ली है
اور ہم وہ منتوں کرنے پہ آئے. اور آپ نے شبلی فراز کا, کیونکہ اکثر یہ میرے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ پر ابھی حملہ کر دے گا, یہ حال تھی ان کی. اور کل جو کہ انہوں نے تقریر جو کی ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی ہے, ان سے پاکستانی ہے ہمارے بھائی. تو بھائی آپ لیکن بندو خیل صاحب یہ جو بیل آؤٹ حملے کیے, یہ جو بندو خیل صاحب بیل آؤٹ سیکھ کر رہے ہیں اس پر, تو کیا سیاسی جماعتیں ان کو یہ بیل آؤٹ دیں گی, یعنی ایک ایگزٹ دے گی؟ کیونکہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ سامنے دیوار ہے اور یہ اسے ٹکرانے جا رہے ہیں, بلکہ ٹکرا چکے ہیں. تو کیا آپ لوگ, یعنی تمام سیاسی جماعتیں اس ملک کی, ان کو ایک سیف ایگزٹ, ایک بیل آؤٹ یا ایک این آر او دیں گے؟ آپ لوگ رضامند ہیں اس بات پہ, یا آپ چاہیں گے جی کہ نہیں, ان کو قانونی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے, جو انہوں نے کیا اس کو انہیں بھگتنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومتیں اور سیاسی پارٹیوں نے پچھلے 7 سال سے ان کو سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کی, ہر مرتبہ کی ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو بڑا یعنی ایک سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کی ہے, مگر وہ باز ہی نہیں آ رہے. وہ تو کہتے ہیں میں ہوں. آپ یاد ہے کہ وہ ان کی جو خاتون رہنما ہے یا وہ جو افریدی صاحب تھے, وہ تو کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. جب یہاں تک ان کی سوچ آ گئی ہے تو اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ پھر وہ جس کو انہوں نے خیال کیا, سپریم کورٹ کا خیال کیا, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وہ تو عمران خان سے آگے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, نہ اسلام دیکھ رہے نہ پاکستان دیکھ رہے. تو ایسی صورتحال میں 7 سال دینے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو سیف ایگزٹ ملے گا. اور یقیناً جب فوج اپنی ٹاپ رینک کا جنرل جو ہے نا, اس کو ان کے کورٹ مارشل اور ان کو سزا اور ان کی جو چارج شیٹ آ گئی سارے سامنے, اور اس میں 9 مئی کا بھی ذکر ہے, تو یقیناً یہ سارے پہلے تو ایک ہاؤسنگ اسکیم سے شروع ہوا, لیکن اب جو چارج شیٹ آ گئی وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی آ گئی. تو 9 مئی تو جنرل فیض نے اکیلے میں تو نہیں کیا ہے, یا وہ اکیلے میں آرمی چیف اپنے آپ کو تو نہیں بنا چاہے, وہ فوج کے اندر بغاوت کا بھی پلان تھا, اور ساتھ میں سیاسی جماعتوں کو کریش کرنے کا, اور ان شخص کو تحیات صدر پاکستان. یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, اس میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صحافی بھی اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ہمدرد ہیں یا انہی کی پارٹی کے ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں, سو کالڈ صحافی کا لبادہ اوڑھ کے, وہ بھی اس زمرے میں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل آ سکتا ہے. مجھے بتاؤ, مجھے بہت ساری صحافی یاد ہے جب وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے اور وزیرستان میں رپورٹنگ کرتے تھے, اور وہی آ کے پھر فوج کے خلاف جو مغالطات اور ساری چیز کر رہے تھے. تو گرپ پہ تو آنا چاہیے. پاکستان سے باہر جو اوورسیز, میں نے ایک بیان دیا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں, ان اوورسیز کا شناختی کارڈ بلاک کیے جائے. اس میں بڑا پروپیگنڈا ہے وہ میرے خلاف. میں نے کہا وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف, اور یقیناً مجھے فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اوورسیز پہلے ہی مرتبہ جب ان کو پاسپورٹ شناختی کارڈ بنا کے دیے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے 20 لاکھ اوورسیز کو بھیجا, اور آج 1 کروڑ زیادہ ہو گیا. آج عمران صاحب کہتے ہیں کہ وہ اوورسیز ہمارے پاکستان کو ریمیٹنس نہ بھیجے. وہ بھائی وہ ریمیٹنس جو ہے نا, وہ اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں, وہ کس پہ احسان کر رہا ہے؟ ہاں پاکستان کی چینل کے ذریعے آ رہا ہے, یقیناً اکانومی پہ اس پہ فرق آتا ہے, لیکن وہ تو اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں. ان کو بھی آپ منع کرے ہو. آپ نے سول نافرمانی کے تحریک اعلان کی ہے, 2 دن رہ گئے, یعنی پرسوں کی ڈیڈ لائن ہے. آپ مجھے بتاؤ, سیفان خان صاحب, گل صاحب بھی مجھے بتا دے کہ سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بجلی کا بل نہ جمع کرے, کسی تھانے پر نہ مانے, کسی دفتر کو نہیں مانا. تو خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت ہے, پھر ان کا کیا ہوگا؟ سول نافرمانی تو آپ کو پنجاب میں, اسلام آباد میں, اپنا بلوچستان اور سندھ میں تو آپ شروع کریں. خیبر پختونخوا میں آپ کی کیا صورت ہے؟ وہاں تو آپ کی حکومت کوئی نہیں مانے گا. تو یہ ساری بچوں والے کھیل ہے, ان کو اقتدار کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم نے اپنی قائدین کو کھویا ہے, ہم نے تو پاکستان سر پہ نہیں اٹھایا. ہمیشہ یہ تو ہے ہی امپریکٹیکل جو سول نافرمانی کی تحریک ہے. اچھا, اور عبداللہ گل صاحب یہ بتائیں کہ پھر آپ کو نظر کیا آتا ہے, کہ آپ کو بھی سامنے دیوار ایک نظر آ رہی ہے جس پہ آپ لگ رہا ہے جی کہ ٹکرا چکے ہیں, خدشات, خطرناک, جسے کہا جائے کہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں آگے, اور مشکلات ہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی سیف ایگزٹ ہے, مذاکرات کمیٹی اور یہ سب جو چل رہا ہے معاملہ, ادھر سے کوئی رستہ بیچ کا نکلنے کی امید ہے آپ کو؟ عبداللہ گل صاحب دیکھیں, جو سیاست ہوتی ہے وہ گیم آف پاسبلٹیز اینڈ پروبیبلٹیز ہوتا ہے. اور جہاں تک صدارتی نظام, مندو خیل صاحب نے بالکل درست بات کہی, صدارتی نظام یہ لانا چاہتے تھے, اور پہلے 3 مہینے کے بعد جب ان کے 90 دن مکمل ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ ہی اسلامی صدارتی نظام کا ایک نعرہ لگا دیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہمیشہ ریاست مدینہ کے دعویدار تھے, لیکن سود کے خلاف یہ کبھی انہوں نے بل نہیں لے کے آئے. یعنی کہ ایک دن میں 29 بل بھی پاس ہوئے ایک ہی دن میں, اور وہ بھی ISI کی وساطت سے ہوئے. خود اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی
لیکن اس کے اندر سود کے خلاف، اسلام کی شریعت کے خلاف حوالے سے کوئی بل نہیں پاس ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جھوٹے وعدے تھے، یہ صرف بلنگ بانگ باتیں تھیں اور لوگوں کو پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا تھا. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے ڈیل کی. دیکھیں ڈیل تو یہ چاہتے تھے، میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں، عمان میں برطانیہ سے جہاز بھی آ گیا تھا، لیکن وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی عرب ممالک کی بات ہو رہی تھی کہ عرب ممالک میں سے کسی جگہ پہ بھیجا جائے، اور یہ خود عمران خان کی خواہش کے اوپر ہوا تھا اور ان کی فیملی اس کے اندر انوالوڈ تھی. ابھی میرے سے کیا میں منہ کھولوں گا. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ ان کی فیملی سے مراد آپ کی جو گولڈ سمتھ فیملی آئے گا وہ گولڈ سمتھ فیملی کی طرف آپ کہہ رہے ہیں. گولڈ سمتھ کے ساتھ راسچائلڈ فیملی بھی ہے، راسچائلڈ فیملی بھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں. وہ گولڈ سمتھ فیملی جو ہے نا وہ راسچائلڈ فیملی کے کندھے کے اوپر بیٹھتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں تو عرب ملک میں نہیں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا یا برطانیہ میں یا امریکہ کے اندر. اور ظاہر ہے وہاں جب جاتے تو پھر وہاں پاکستانیوں کو بڑھ کے بھڑکاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بات ختم ہو گئی. اب جو سچویشن آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 50-50% چانس ہے. ہو سکتا ہے ڈائیلاگ ہو، ویسے بہتر یہی ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن 9 مئی کی معافی کے بغیر اب نہیں ہوگا یہ میرے خیال میں معافی تلافی کا معاملہ. اور 9 مئی کے اوپر معافی مانگی جائے گی، اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ نادم ہوں گے. 9 مئی کے مرکزی ملزمان جو ہیں ان کو جو ہے وہ مجرم بنایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ وہ اپنی مجرم ہونے کا قبول کریں، اور جب وہ قبول کر لیں گے تو باقی لوگوں کے لیے جو ہے معافی تلافی ہو سکتی ہے. اس سے کم پہ اب ریاست اور حکومت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے کل رات دیکھ لی کہ جب وہ کہتے ہیں عطا تارڑ صاحب کہ TOR کیا ہے، کیا ہوگا، ہم بات کریں گے لیکن کس سے بات کریں. نمبر 1 کیونکہ ہر کوئی لیڈر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا موضوع ہوگا بات کرنے کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ گارنٹر کون ہوگا، کون گارنٹی دے گا کہ جناب اپنی بات کے اوپر آپ قائم رکھیں گے یا نہیں رہیں گے. کیونکہ جس کا نام تحریک انصاف ہے وہ یو ٹرن لینے کی ماسٹر ہے. اپنے دور حکومت کے اندر 235 یو ٹرن تو میں نے گنے تھے، اس کے بعد گنتی گننا میں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ فائدہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یو ٹرن لینا تو ان کی عادت بن گئی ہے. یو ٹرن کو ویسے میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں، تھوک کے چاٹنا کہتے ہیں. کیونکہ اگر یو ٹرن اچھا ہوتا تو خدا تعالیٰ نے لیا ہوتا، یو ٹرن اچھا ہوتا تو قرآن مجید میں آتا، یو ٹرن اچھا ہوتا تو 1,24,000 میں سے کسی نے، پیغمبروں میں سے، نبیوں میں سے کسی نے لیا ہوتا. الحمدللہ ان میں سے کسی نے یو ٹرن نہیں لیا، کیونکہ یو ٹرن لینا ایک مناسب بات نہیں ہے. اس لیے لیڈرشپ اپنی بات یہ ایک اور المیہ ہے، عوام میں اپنی مقبولیت کھو دیتی ہے. قادم مندوخیل صاحب آپ کی طرف یہ ایک اور المیہ ہے، یہ عسکری پروڈکٹس، یہ بائیکاٹ، یہ جو تمام چیزیں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یوں کریں گے یہ کریں گے. سر یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ یہ فادر آف دا نیشن کہتے تھے، آرمی چیف ہے، اور بڑے بلکہ سوال ہوئے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ شریف نے؟ نہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کا باپ ہوتا ہے. پھر شیخ رشید تھے جو کہتے تھے میں گیٹ 4 کی پیداوار، تو وہ اس پر کبھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے وزیر تھے، وہ کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے اس بات کو نگیٹ نہیں کیا، اس پر کاؤنٹر نہیں کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ تھے جو یعنی جنہوں نے ایکسٹینشنز بھی دیں، جنہوں نے ہر چیز کری. اب یہ جو وہی لوگ اپنے منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، جب یہ خود پروڈکٹس ہیں تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں مندوخیل صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہوتا نا کہ بالکل درست فرمایا گل صاحب نے کہ یو ٹرن اگر لیتا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو آج جسمانی طور پہ زندہ ہوتا. ویسے شہید ہے، شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. اس شخص کے لیے کتنا آسان تھا کہ یو ٹرن لیتا، معافی مانگتا، لیکن اس شخص نے یو ٹرن نہیں لیے. آج تاریخ میں زندہ ہے وہ. تو یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا بڑے آدمی کا نشانی ہے. تو ہم تو پشتوں میں کہتے ہیں کہ بے غیرتی کی نشانی ہے. اگر میں آپ کو دھمکی دوں کہ بھائی تو آ جاؤ میں تیرا ساتھ دیکھوں گا اور پھر یو ٹرن لے لوں، تو لوگ تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں. اب معاملہ جو ہے نا اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، اور اینڈنگ کی طرف یہ ہے کہ اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا. مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کہ فوج کے اندر اتنی بغاوت کا اور پلاننگ کا
شاید وہ یہ شاید پاکستان کو سری لنکا سمجھ رہے تھے, شاید پاکستان کو ترکی یا کوئی بنگلہ دیش سمجھ رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ایک منظم فوج ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ فوج ہی قربانی دیتے ہیں. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, ان کی تو ایک ٹانگ کی گولی لگی یا چرا گزرا تو آپ نے دیکھا کتنے مہینے وہ ایکٹنگ کرتا رہا. تو یہ ساری چیزیں اب میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے. اور پھر جب لابنگ کی اس نے امریکہ کے فرم کو ہائر کیا ہے اور وہاں سے سینیٹر نے اس کے حق میں بولا, برطانیہ میں بولا, تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسرائیل کے اخبار آپ کے سامنے بھرے پڑے ہوئے کہ یہی شخص ہے جو پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ نزدیک کر سکتے ہیں. تو یہ ساری نشانی, تو کیا یہ ریاست مدینہ کو بنانے والا, اور ریاست مدینہ بنانے والا شخص کی میں ان کی کردار پہ نہیں جا رہا ہوں کہ کیا وہ سب کے سامنے آیا نہیں ہے, کیا سب کے سامنے ایک آئینے کی طرح موجود نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس شخص نے نہ صرف وہ پاکستان کو بدنام کیے دنیا میں, نہ صرف پاکستانی فوج کو بدنام کیے, بلکہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا. اچھا یہ بتائیں ممدوح صاحب لاسٹلی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از دی اینڈ آپ کو نظر آتا ہے, اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اب آگے مستقبل یہی ہے, تو اس میں جو ان کے لیگل جو اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں, خاص طور پہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیا کیا اس میں قدغنیں, کیا کیا اس میں رکاوٹیں ہوں گی؟ سپریم کورٹ, اہم ترین معاملات, ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, سیویلین کا نہیں ہو سکتا, یا یہ بڑا آسان راستہ ہوگا, اسموتھ ہوگی ٹرانزیشن, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں, یہ پین ہے, خدا نہ خواستہ اس کی چوری میں میں اور آپ ملوث ہوں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیس کراچی میں چلے گا, میرے کیس اسلام آباد میں چلے گا. آپ کی کیس فوجی عدالت میں چلے گا, میرے سول عدالت میں چلے گا. تو آپ کو فوجی سے بات کرنا پسند ہے, فوجی عدالت پسند نہیں ہے, سویلین سے بات پسند نہیں ہے, مگر سویلین عدالت پسند ہے. اب جنرل گینگسٹر فیض حمید نے یہ سب کچھ کرتوت پاکستان اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیے ہے, تو آپ مجھے بتاؤ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کام ان کا کورٹ سیشن کورٹ میں کیس چلے گا اور فیض حمید کا جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. جب جرم ایک ہے تو ایک ہی عدالت میں چلے گا, اور یہ کوئی وکیل ان کا میرے ساتھ کسی ٹاک شو میں ثابت نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے, آپ مجھے بتاؤ فوجی تنصیبات پہ جو معاملے ہوئے ہیں تو اس کا کیس کہاں چلے گا, کہ اس کی کیس کیا سول مجسٹریٹ کی کورٹ میں چلے گا؟ اور پھر 1952 کا جو آرمی ایکٹ وہ کیا کہتے ہیں, بڑا واضح ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا ٹائم اب آ گیا, اور یہ جو آپ کو یو ٹرن پی ٹی آئی کی طرف سے 2 دن میں نظر آیا, شبلی فراز کا والا میں نے دیا ہے, گور خان کر دیے, اس کی وجہ بھی آپ کو لگتا ہے یہ تنگ ہوگا, مزید واضح چیزیں ان کی. بہت شکریہ ممدوح خیل صاحب اور عبداللہ گل صاحب, آپ دونوں نے وقت دیا اور اپنی قانونی, سیاسی اور تجزیہ پوری صورتحال میں پیش کیا. ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی, احتجاج کی حکمت عملی, 2 دن رہ گئے, بائیکاٹ مہم کا کیا ہوا, سول نافرمانی کی تحریک کا آخر کیا ہوا, سارے اہم سوالات اٹھائے. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.